اپنی معلومات کی تکمیل کر سکے۔ وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقع کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب یہ ایک مخالف کی طرف سے اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا۔ حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدے با دفعہ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات یہ ہم اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے بیعت کی تھی مرزا صاحب کی، اور اس شخص جس نے بیعت کی تھی اس نے بتایا تھا، وہ بیعت کرنے والے نے کہا تھا کہ یہ نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو اب مرزا صاحب اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے نبی اور رسول تو کہہ رہے ہو نا، نہیں ہے، اس کا جواب ایسا نہیں ہے، نبی اور رسول نہیں ہوں، بلکہ میرے پہ جو وحی ہوتی ہے اس میں نبی اور رسول کے لفظ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ آگے لگتے ہیں آگے ایک دفعہ، بلکہ جی یو وانا سے سمتھنگ، کسی نے کچھ کہنا؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے چلیں آگے جی، آگے ہے جی کہ یہ جواب صحیح ہو سکتا کہ ایسے الفاظ موجود نہیں، بلکہ اس وقت اچھا نہیں، یہاں سے رسول مرسل اور نبی کے موجود میں نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ ہے۔ پھر کیوں نہ کہ یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ پہلے زمانے کی نسبت سے کیا مراد ہے یہ مجھے نہیں پتہ۔ پہلے زمانے کی نسبت اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے یا کہاں جا رہی ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس آپ میں سے بتانا چاہتا ہے یا اہل علم ایک شخص اور ہے، میں اگر وہ آ جائیں تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں یہ کہ یہ پہلے زمانے کی طرف مرزا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے زمانے میں جو مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے کہا کہ ان کو اتنا نبی اور رسول نہیں کہا گیا۔ لکھا ہے کہ پھر کیوں نہ کہ یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ پہلا زمانہ کیا ہے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے یار؟ موسیٰ بھائی آپ بتا سکتے ہیں یہ پہلا زمانہ کیا ہے؟ ان کا اپنا زمانہ ہے، ان کا پرانا پہلے زمانے مرزا صاحب کا تو زمانہ وہ تھا جو اچھا، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے ہیں، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وہی ہے، والذی ارسلنا رسول اللہ بالہدی ودین الحق۔ دیکھیں صفحہ نمبر 497 براہین احمدیہ۔ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کہہ کر پکارا گیا، ٹھیک ہے، براہین احمدیہ کا زمانہ ٹھیک ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کتاب میں میری نسبت یہ وہی اللہ ہے، پھر اس کے بعد اس کتاب میں میری نسبت یہ وہی اللہ ہے، جری اللہ فی الحلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلول میں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ نمبر 504۔ پھر اس کتاب میں اس مکالمے کے قریب ہی یہ وہی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشہدن علی الکفار رحمہ و بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، رسول بھی۔ پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ نمبر 557 براہین میں درج ہے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا، اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ اس طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا ہے۔ سو اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں اتارتے ہیں، اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ 40 برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے، اور آیت والا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین اور حدیث لا نبی آبادی اس عقیدہ کے قذب صریح ہونے پر کامل شہادت ہے، لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں
اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں کہ جو فرمائے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ ہی و خاتم النبیین، اور اس آیت میں ایک پیشن گوئی ہے جس کی ہمارے مخالف کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشن گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے۔ ہوئے 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 یار، یہ تو بہت زبردست بات ہوگی یار، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ پیشن گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فر رسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیوں نہ کہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنی نبی کی چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے۔ اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی، گو بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو۔ بس یہ آیت کہ مکانہ محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے معنی یہ ہیں کہ لیس محمدن ابا احد من رجال الدنیا ولکن هو اب لرجال الآخری۔ اچھا یہ یار میں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کی روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فر رسول مجھے ملا، لہٰذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی لغت کی روح سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا۔ بس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا، اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے، کیوں نہ کہ اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیب مصفح کی خبر اس کو مل نہیں سکتی، اور یہ آیت روکتی ہے۔ اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کی روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ امت مکالمات و مخاطبات الہی سے بے نصیب ہے، کیوں کہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیہ من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرورت اس پر مطابق آیت لا یطہر علی غیب ہی کے مفہوم نبی کا صادق آئے گا۔ اس طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا اس کو ہم رسول کہیں گے۔ فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو، یا جس کو بغیر توصیت انجناب اور ایسی فنا فی رسول کی حالت کے جو آسمانوں پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے۔ یار یہ اسمیل کس چیز کی آ رہی ہے یار؟ یہ فریشن چھوڑنا ذرا تھوڑا سا یار، رکھا جائے، چونکہ نبوت کا لقب عنایت کیا جائے۔ اس میں اصل بات یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغیریت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیرت کی اس کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا، تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیوں نہ کہ وہ محمد ہے، وہ ذلی طور پر۔ بس وجود اس شخص کے دعوی نبوت کا جس کا نام ذلی طور پر محمد رحمت رکھا گیا پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا، کیوں نہ کہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے، مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے نہیں آ سکتے، کیوں نہ کہ اس کی نبوت ایسا الگ نبوت ہے، اور اگر بروزی معنوں کی روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سو یاد رکھنا کہ ان معنوں کی روح سے، ٹھیک ہے، تھینک یو یار یہ ہمیں پہلے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ ہم نے غلط کیا یار، پہلے یہ والا کام کرنا چاہیے، وہ اس کے اوپر تقریباً آلموسٹ جو ہے نا وہ تقریباً اس کے اوپر جو ہم نے پہلے یہ نہیں کیا کیش اس کے اوپر بہت چارج لگا،
60,000 روپیز. 60,000. چلو خیر کوئی بات نہیں. وہ چیک کر رہے تھے کہ نام ہے اگر ATM سے کٹے ہیں تو کوئی بات نہیں خیر ہے یار, بس چاہیے آج ختم کریں یار, میں جان چھڑوا اپنی بلا وجہ اچھا. سو یاد رہے کہ ان معنوں کے روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا ہے. اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے. اگر کہو گے تو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں حدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں, مگر نبوت کے معنی اظہار مرغیب ہے. اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے, یعنی عبرانی میں اسی لفظ کو نابی کہتے ہیں اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے جس کے یہ معنی ہیں خدا سے خبر پا کر پیشن گوئی کرنا, اور نبی کے لیے شرع ہونا شرط نہیں, یہ صرف محبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں. پس میں جب کہ اس مدت تک 150 پیشن گوئیوں کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صرف صاف طور پر پوری ہو گئی, تو میں اپنی نسبت نبی رسول کے نام سے کیوں نہ کر انکار کر سکتا ہوں. اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرا رکھا ہے تو میں کیوں نہ کر رد کر دوں یا کیوں نہ کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں. مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لانتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے اور مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے. ایک منٹ میں بات لکھ لوں. مجھے سمجھ آئی وہ آ گئی ہے, اس کو ان کو پڑھنے دیں. اچھا, مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے جس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے. اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرا کے خدا کے اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی, جس کی سچے اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی. اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا. میں بتاتا ہوں, میں تم کا کنٹینٹ کریشن کے اوپر کام کرو نا, میں ذرا تھوڑا سا بیزی ہوں, پھر فری ہو گیا نا تو میں نیچے ہی آتا ہوں, تو تم اتنی دیر کنٹینٹ کریشن کے اوپر کام کرو. اچھا ٹھیک ہے, ماموں والی چلو میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر نیچے, میں گھنٹے تک آ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں بس یہ ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, 5-10 صفحے میں پڑھ کے آ رہا ہوں. اچھا, پاک وہی میرے پہ نازل ہوتی ہے اور وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا. میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی, اس طرح یہ میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں, مگر پیشن گوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا, اس لیے جن کے دلوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے. میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا ہے. کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے کیوں نہ کہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں. اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میں مستقل طور پر نبی ہوں, مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے. رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے, تو اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا, بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر پکارا ہے. سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا. اور میرا یہ قول کہ من حستم رسول و دنیا و ام الکتاب, پتہ یار میں فارسی جی میں پڑھ دوں گا, خیر غلط پڑھی میں نے, دنیا ردا ام کتاب, اس کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں. ہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیض بلا واسطہ میرے پر نہیں ہے, بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افاظہ میرے شامل حال ہے, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمی ہو کر میں رسول بھی ہوں
اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، کیوں نہ کہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کر کیوں نہ خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا تو یہ اس کی حماقت ہے، کیوں نہ کہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹتی، میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں اپنی نسبت کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے رسول اور نبی کے نام سے پکارا ہے، ایسا ہی یہ حاشیہ ہے جو اوپر بات ہے کہ یہ کیسی عمدہ بات ہے کہ اس طریق سے نہ تو خاتم النبیین کی پیشن گوئی کی مہر ٹوٹی اور نہ ہی امت کے کل افراد مفہوم نبوت سے جو آیت لا یتحر علی غیب ہی کے مطابق ہے محروم رہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اتارنے سے جن کی نبوت آج اسلام سے 600 برس پہلے قرار پا چکی ہے، اسلام کا کچھ باقی نہیں رہتا اور آیت خاتم النبیین کی صریح تکذیب لازم آتی ہے۔ اس کے مقابل پر ہم صرف مخالف کی گالیاں سنیں گے، سو گالیاں دیں۔ میرے مخالف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور چونکہ وہ نبی ہیں اس لیے ان کے آنے پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو مجھ پر کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کہ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ جائے گی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے مہر خاتمے ٹوٹ گیا، کیوں نہ کہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں موجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم النبیین ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے برائے احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا۔ بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیوں نہ کہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذل اور ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹتی، کیوں نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی برحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا نہ اور کوئی۔ یعنی جب میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ ماں نبوت محمدیہ یہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ بھلا اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو تم یوں سمجھ لو کہ تمہاری حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی موعود خلق اور خلق میں ہم رنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور اس کا اسم انجناب کے اسم سے مطابقت ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد احمد ہوگا اور اس کی اہل بیت میں سے ہوگا، اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مجھ میں سے ہوگا۔ یہ عمیق اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ روحانیت کی روح سے اسی نبی میں سے نکلا ہوگا اور اس کی روح کا روپ ہوگا۔ اس پر نہایت قوی قرینہ یہ ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق بیان کیا، یہاں تک کہ دونوں کے نام ایک کر دیے، ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کو اپنا بروز بیان فرمانا چاہتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کا یشوع بروز تھا اور بروز۔ یہ بات میرے اجداد کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک دادی ہماری شریف خاندان سادات سے ہے اور بنی فاطمہ میں سے تھی، اور اس تصدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور خواب میں مجھے فرمایا کہ سلمان من اہل البیت علی مشرب الحسن، میرا نام سلمان رکھا، یعنی 2 سلم، اور سلم عربی میں صلح کو کہتے ہیں، یعنی مقدار ہے کہ 2 صلح میرے ہاتھ پر ہوں گی، ایک اندرونی کہ جو اندرونی باز اور شہناز کو اور دور کرے گی، اور دوسری بیرونی کہ جو بیرونی عادات کے وجود کا پامال کر کے اور اسلامی عظمت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بروزی انسان صاحب بروز کا بیٹا یا نواسا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روحانی تعلقات سے لحاظ سے شخص مرود بروز صاحب بروز میں سے نکلا ہوا ہو اور ازل سے باہمی کشش اور باہمی تعلق درمیان ہو، سو یہ خیالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معرفت کے سراسر خلاف ہے کہ آپ اس بیان کو تو چھوڑ دیں جو اظہار مفہوم بروز کے لیے ضروری ہے، اور یہ امر ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ وہ میرا نواسا ہوگا۔ بلا نواسا ہونے سے بروز کو کیا تعلق؟ اور اگر بروز کے لیے یہ تعلق ضروری تھا تو فقط نواسا ہونے کی ایک ناقص نسبت کیوں اختیار کی گئی؟ بیٹا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی باپ ہونے کی نفی کی ہے، بلکہ بروز کی خبر دی ہے۔ اگر بروز صحیح نہ ہوتا تو پھر آیت وآخرین منہم میں اس موعود کے رفیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں ٹھہرتے؟ اور اچھا یہ خاشیہ پھر ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں نا۔ دیکھا کہ غیر مہذب
مذہب والوں کو اسلام کی طرف جھکا دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو سلمان آیا ہے اس میں بھی مراد ہوں، ورنہ اس سلمان پر 2 صلح کی پیشن کوئی صادق نہیں آتی۔ اور میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں، میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں، بموجب اس آیت حدیث کے جو کنز الایمان میں درج کی گئی۔ بنی فارس میں بھی اسرائیل اہل حدیث میں سے ہیں، اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنے ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا گیا۔ یار یہ بہت مشکل الفاظ ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ نفی بروز سے اس آیت کی تکذیب لازم ہوتی ہے۔ جسمانی خیال کے لوگوں نے کبھی اس موت کو حسن کی اولاد بنایا اور کبھی حسین کی اور کبھی عباس کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا، اور اس کے نام کا وارث ہے، اس کے خلق کا وارث ہے، اس کے علم کا وارث ہے، اس کی روحانیت کا وارث ہے، اور ہر ایک پہلو سے اپنے اندر اس کی تصویر دکھلائے گا، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب کچھ اس سے لے گا اور اس میں فنا ہو کر اس کے چہرے کو دکھائے گا۔ بس جیسا کہ ذلی طور پر اس کا نام لے گا، اس کا خلق لے گا، اس کا علم لے گا، ایسا ہی اس کا نبی لقب بھی لے گا، کیونکہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تصویر ایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو۔ پس چونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تصویر بروز میں وہ کمال بھی نمودار ہوں۔ تمام نبی اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ وجود بروز اپنے اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے، یہاں تک کہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھنے سے 2 محمد اور 2 احمد نہیں ہو، اسی طرح بروزی طور پر نبی یا رسول کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ گئی، کیوں نہ کہ وجود بروز کوئی الگ وجود نہیں۔ اس طرح پر تو محمد کے نام کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود رہی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ بروز کا مقام اس مضمون کا مصداق ہوتا ہے کہ یہ فارسی کا شعر ہے میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے تو بغیر خاتم النبیین کے مہر توڑنے کے کیوں نہ کر دنیا میں آ سکتے ہیں۔ غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹے، یہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا اظہار کریں، اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے اقرار یافتہ عہد تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے، لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے ہیں تو کیوں نہ کر اور رو کر اپنی غیرت ظاہر کی۔ تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے، تو پھر کس قدر یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا موجب ہوگا۔ غرض بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور نہ ہی مہر ٹوٹتی ہے، لیکن کسی دوسرے نبی کے آنے سے اسلام کی بیخ کلی ہوتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت اہانت ہے کہ عظیم الشان کام دجال کشی کا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین نعوذ باللہ اس سے جھوٹی ٹھہرتی ہے، اور اس آیت میں ایک پیشن گوئی مخفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگی ہے، اور بجز بروزی صورت کے جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کھلی طور پر نبیوں کی طرح خدا سے علم غیب پاوے، اور چونکہ وہ بروزی محمدی جو قدیم سے موجود تھا اور میں ہوں، اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی ہے، اور اس نبوت کے مقام پر اب تمام دنیا بے دست وپا ہے، کیوں نہ کہ نبوت پر اب مہر ہے ایک بروزی محمدی جمع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے، ایک بروزی محمدی جمع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا۔ سو ظاہر ہو گیا کہ اب بجوز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بروزی طور کی نبوت اور رسالت سے خاتمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا خیال جو مستلزم تکذب آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین ہے، وہ خاتمیت کی مہر کو توڑتا ہے، اور اس فضول اور خلاف عقیدہ تو قرآن شریف سے
میرے رسول کریم صلی اللہ رہی. تو یہ پوری کتاب ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں تو چیزیں بڑی ماشاء اللہ. بھائی اس میں اب مسئلہ یہ ہے، یہ تو بڑے سنگین باتیں ہیں اس میں یار، اس میں تو بہت ڈینجرس باتیں لکھی گئی ہیں. سٹارٹ کریں. سٹارٹ کروں؟ جی جی. سٹارٹ یہ ہے کہ پہلی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کہا کہ وہ رو رو کے وہ کرتے تھے یار، وہ رو رو کے کرتے تھے، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ جو انہوں نے وہ جو بیان کیا وہ میرا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کچھ ہے نہیں جو انہوں نے بیان کیا نا. وہ تو امت کی بات ہے کہ امت بڑھ جائے گی. تو یہاں پر اگر کوئی اور آتا ہے تو یہ بہتان، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی غیرت کریں گے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ مطلب میرے منہ سے نہیں نکل رہی. اب میں کیا کیسے کروں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات میں مطلب لے لیں اویس بھائی، منہ سے بھی نہیں نکل رہی ہے جی. اس پہ یہ سوال ہے کہ اگر نبیوں کو غیرت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا بروز آئے، تو یہ بتا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ میں آؤں گا؟ اچھا یہ تو پوائنٹ، یہ تو بھی ابھی یہ کہ یہ تو بات کیا بنتا ہے؟ جی اس کا امپلیکیشن یہ بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غیرت نہیں. یار وہ میں وہی کہہ رہا ہوں، میرے سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے. میں اب مطلب اس میں جو نچوڑ نکل رہا ہے نا، وہ یہ نکل رہا ہے جو مجھے البتہ جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں نا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے دو آیتیں پہلے دی ہیں، اس کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ بھی کوٹ کیا، اور یہ کہ خاتم النبیین والی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے، اور پھر لا نبی آبادی کا کوٹ کیا ہے. پھر انہوں نے تمام دروازے ان دو ایک حدیث سے اور ایک آیت سے بند کر دی ہیں، اور سیرت صدیقی کی کھڑکی کھولی ہے. سیرت صدیقی کی، جس سے جو گزر کے آئے گا اس کو پھر وہ محمدی نبوت کی مطلب وہ چادر پہنائی جائے گی، اس چشمے سے اس کو پانی پلایا جائے گا. پھر وہ ذلی بروزی طور پہ وہ ادھر کہنا نہیں چاہیے پر بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد وہ بن جائیں گے. جواد بھائی آ جائیں، اوپر آ جائیں یار. جواد بھائی اوپر آ کے انٹرپریٹیشن پیش کر دینا. مجھے مطلب ایسے تو میں نے بھیجا یہ جو کھڑکی ہے، یہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ صدیقین کی بارے میں جتنی بھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن کے اندر، کہاں کہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے کون سی انہوں نے کھڑکی نکالی ہے. البتہ دیکھتے ہیں اصل میں اصل میں جواد بھائی اوپر آ جاتے ہیں نا، وہ اصل میں کہہ رہے تھے، تو میں یہاں تو پھر حقیقت اسلام سے تھوڑا سا بات کر لیتا یا چنگیز خان بھائی سے بات کر لیتا کہ اس کو ہم دیکھ لیتے یہ کیسے. اصل میں یہاں پر بہت سی باتیں، ایک نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس کو کیسے لینا ہے یہ سب سے اہم بات ہے. تو وہ اپنی انٹرپریٹیشن اگر دینا چاہتے ہیں تو مطلب تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے جماعت احمدی اس کے اوپر دے سکتی ہے. اور وہ سوال ہیں جواب تو اوپر آ سکتے ہیں، نہیں آ رہا یار. میں تو کہہ رہا ہوں آج، میں تو بلا تو رہا ہوں ان لوگ اگر آتے ہیں تو آ جائیں. یار وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا معراج میں، تو وہاں پر ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب وہ، لیکن وہ تو اس لیے تھا کہ وہ مطلب ہاں وہ اس لیے حضرت وہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو اس لیے تھے کہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ینگ مطلب یہ ینگ لڑکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ یہ ینگ ہے اور اس کی امت بہت بڑی ہوگی، اس کی امت بہت بڑھ جائے گی. تو اس بات کے اوپر تھا کہ اس بات کے اوپر انہوں نے بات کی تھی وہاں پہ. وہ اس چیز کے لیے ان کے آنسو آئے تھے. یہ بروز پر غیرت کے اوپر یہ وہ چیزیں ادھر نہیں لکھی. میں ابھی بھی پڑھ دیتا ہوں وہ حدیث بھی، لیکن وہاں پر یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی. اور پھر یہ بروز پر غیرت ہونا، یہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کہ کوئی اور نبی آئے گا، یہ بروز کے اوپر غیرت آئے گی، وہ یہاں پہ رونا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب میں دیکھیں ہمارا چونکہ ایمان ہے تو اس لیے یہ جو عبید بھائی حقیقت فار الاسلام بھائی ہیں علمی یہ باقی لوگ. پرپزز فار علمی پرپزز آئی تھنک ایک طرف وہ حدیث اور ایک طرف جو مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہے نا، دونوں طرف سائڈ بائی سائڈ لگا دیں، ہم دیکھیں گے کیا اگر یہ فار یار وہ علمی پرپزز. میں لگا نہیں سکتا، کہتے تو میں پڑھ دیتا ہوں وہاں پہ، اگر کہتے تو میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث پڑھ دیں، لمبی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ مرزا صاحب لمبی نے ہے جو کہا لیکن ہے میں وہ اس بھی میں سے پڑھ وہ دیں. سلیکٹڈ نہیں، مرزا صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی پڑھ دیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو حدیث ہے نا وہ بھی پڑھ دیں، پھر میں دیکھیں نکال یار کیا میں مطلب پڑھ دیتا فار اوور اون علمی پرپسز نا، کہ یہ کیا ہوں میں مطلب پڑھ از دیتا اینی. ہوں میں پڑھ دیتا ہوں ایک منٹ میں وہ حدیث نکالوں گا. السلام علیکم شاہ جی اور کوئی جو بھی بھائی نے ہیں. جی وعلیکم السلام. اصل میں یہ آپ نے پڑھ لی ہے مرزا بشیر الدین صاحب کی ختم نبوت کی حقیقت؟ وہ ابھی نہیں وہ پڑھی، ابھی ذرا موضوع شاہ جی وہ اور چل رہا ہے اصل نا. میں آپ جو ہاں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہی ہے. پہلے آپ لوگوں کو قادیانیوں کا جو تصور ہے وہ آپ اس کی بنیاد پر کریں. قادیانیوں کا پچھلی جو نبوت ہے اس سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں 3 قسم کی جب نبوتیں ہیں، نوٹ کر لیں صفحہ 14 پر، اور کوئی بھی قادیانی اس کا انکار بھی نہیں کرتا. نمبر 1 مستقل تشریع نبوت براہ راست، دوسری مستقل نبوت غیر تشریع. اب یہ جو دونوں قسم کی نبوتیں یہ کلی طور پر بند ہیں، اور ایک نئی قسم کی جو اطاعت کے ذریعہ سے ہے ذلی نبوت. اب آپ ذلی نبوت کو پچھلی نبوتوں پر قیاس ہی نہیں کر سکتے. یہ اصل کج بیسی. اندازہ کرے کہ پچھلا تصور اور انہوں نے ایک نیا تصور نکالا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پچھلی نبوتوں پر قیاس کیسے کریں گے جناب؟ یہ میرا سوال ہے، کوئی اس کا جواب دے گا؟ اچھا وہ شاہ جی وہ آپ کی بات نا بالکل صحیح ہے. اصل میں ہاں نا یہ ٹاپک تھوڑا سا مطلب آپ کی اجازت سے ہی آپ ہاں اگر ہاں اجازت دیتے ہیں ہاں ہاں. تو آپ کی اجازت سے ذرا وہ اس کو ذری بات ہے کوئی نہیں اور تو آج جواب دینا. ٹاپک کیا ہے آج؟ ہم ایک غلطی کا ضالع پڑھ رہے ہیں اور مرزا صاحب نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب اس میں سے ہم پوائنٹس نکال رہے ہیں، اور حضرت ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے غلطی کے ضالع میں کہا ہے نا کہ وہ اپنے اس پہ غیرت ہوتی ہے، ہاں تو ہاں. وہ بھی پڑھنے لگے کہ جو حدیث ہے اس کے اندر وہ میں اچھا الفاظ نکالے کہ وہاں پر وہ کیا ورڈز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، تو اس کا کمپیریزن کرنے لگے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وہ کائن لڈو اوپر آئی یار، تو ایک منٹ یار. وہ اچھا جی پلیز میں آپ سنتا چیک لاسٹ والی جو بالکل لاسٹ والی ہے نا اس کو لازمی سنیے گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے سنتا ہوں. اچھا اویس بھائی میں نے جانا ہے، اس پہ میرا ایک آخری سوال لے لیجیے گا. اچھا اویس بھائی میں نے جانا ہے، اگر اس پہ میرا ایک آخری سوال لے لیجیے گا، رائٹ ڈاؤن کر لیں کہ اگر بروزو کو غیرت ہوتی ہے ادھر سے لوں گا وہ مجھے پتا ہے وہ شریف دا بھائی وہ میں وہ پوائنٹ ہی میں نے ڈسکس جو انہوں نے مجھے ذرا ادھر سے لوں گا وہ مجھے پتا ہے وہ شریف دا بھائی وہ میں وہ وہی پوائنٹ ہی میں نے ڈسکس یار اوپر مجھے ذرا وہ دے دیں گے نا. میں اصل میں چلے پھر میں چلتا ہوں، میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، کام پہ جانا تو بعد میں ہوگی بات. میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، کام پہ جانا کام پہ جاؤ اور جا کے پیسے کماؤ.
ٹھہر جاؤ استاد محترم آپ ہی کر رہے ہیں ساڈے استاد جڑے نے نا اچھا ساڈے ویس استاد بھائی ساڈے میں دادا استاد نے ساڈے اویس بھائی میں ذرا کھانے کا وقفہ کرتا ہوں، میں آتا ہوں. اچھا چلو جی آ گیا جو ہوتا ہے. ہاں جی اچھا یار یہ میں کیا استاد جی جتھے ساڈی سوچ ختم ہوندی نا جتھے مطلب ਅਸੀਂ دوبارہ پیدا ہو کے ہوندے نا زوید بھائی دا اتھوں دماغ شروع ہوندا ہے قسم خدا دی یار بہت اوتے دی چیز ہے یار. اچھا یار دیکھو ذرا یہ میں پڑھنے لگوں بھائی یہ نا حدیث لمبی ہے کافی تو میں ذرا اس میں سے شارٹ ڈاؤن کر کے وہ حدیث پڑھنے لگوں. اب ذرا دیکھیے گا میں پہلے مرزا غلام احمد صاحب کی وہ تحریر پڑھ لوں گا جو انہوں نے کی ہے. مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ اچھا جی چنگیز خان بھائی تسی بھی اتر گئے سی یار. میرا اور کائنڈ ہارٹیڈ کا ایک ہی موٹو ہے. اچھا چلے سنیں ابھی بات سنیں. اب موٹو تو ہے لیکن اگر آج آپ سچ کا ساتھ دے دیں نا تو مزہ آ جائے یار. چنگیز خان بھائی آج جو ہے نا اپنے نام کی لاج رکھے نا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چنگیز خان جو ہے نا وہ بن جائے. میری بات سنیں، آپ نے مجھے زیادہ دھمکایا تو میں نے ناصر صاحب کو بلا لینا، تو آپ کا ایک بھی جواب نہیں ہونا آپ کے پاس. ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب ہمارے نبی نہیں ہے ہم انہیں مانتے نہیں تو آپ کیا چھوڑیں یار وہ تو ان کی کیا بات کرنی ہے. اچھا سنیں اچھا کیا ہے مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیوں نہ کہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے. دیکھو حضرت موسیٰ نے معراج کی رات جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے تو کیوں نہ رو رو کر اپنی غیرت ظاہر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے نکل گئے. یہ تو مجھے نہیں لگتا حدیث میں کہیں ذکر ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ روئے ہیں اس بات پہ. یار ایک منٹ نا مجھے السلام علیکم ایک منٹ نہیں وہ ہیلو تو انہوں یار نے وہ بزنس 200 کال پیس لین آیا دو، لیکن یہ حسیب بھائی کا مال آیا ہے. انہوں نے بزنس کال لین دیو. میرے پاس 200 پیس آیا ایک 78 نمبر وہ حسیب بھائی کیا نے میرا مال ہے میں نے بھیجا ہے. نہیں یار وہ لڑکا مجھے میسج کر رہا ہے وہ میں بیسمنٹ میں بیٹھا ہوں شارلی میں فون کام نہیں کر رہا تھا. آپ ڈرائیور کا نمبر بھیجیں مجھے میرے پاس میسج آیا اس کا کہ بھائی مال میں نے ادھر ہم پہنچ گئے اور میں اس کو فون ڈائل کر رہا ہوں نمبر اس کا وہ نمبر بھی نہیں. آپ ذرا چیک کریں کہ آپ دونوں نے ایک ہی بندے کو تو بننے کے لیے نہیں دے دیا وہ بندہ ڈرامے تو نہیں کرا کیونکہ حسیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ مال میں نے وہ میرا مال ہے 200 پیس. نہیں ہمارے 400 پیس ہے ہم نے اپنا لڑکا ساتھ بھجوایا اپنا ہے. مغل صاحب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اچھا وسلم وہ کیا نور تھے کہ بشر تھے وہ طاہر مغل صاحب؟ کل اس کے پاس گیا تھا اس کے پاس نہیں دسو نا تانوں ہونی تانوں میں تہاڈا جواب مل جائے گا اچھا کہ معراج جی تے آقا دو جہاں کس طرح گئے سی. مینوں صرف انہاں دس دیو کہ نبی کریم تسی کی سمجھدے ہو کہ نور نے کہ بشر نے؟ جواب دینا ہونا اس گل دا. اچھا اس کھاتے کے اوپر اس نے لکھا ہے وہ کیوں تو اس نے یہ بھی بولا ہے کہ تمہارے پیسے ہیں تمہارا ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ اچھا ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣੇ. سے لے کے 1 سال بعد تمہیں پیمنٹ پکڑاؤں گا. ٹاپک ہٹ جانا یار، ٹاپک ہٹ جانا چاہیے صاحب. طاہر نے کہا ہے کہ یار جیسے بس آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کر لیں. او یار ٹھیک ہے نا وہ کر لیتے ہیں میں اس طرح کا بندہ لیکن ہے آقا یار. تو جہاں حضرت محمد اچھا چلے کوئی بات مصطفیٰ نہیں صلی اللہ میں علیہ آپ کا نا وسلم نے دوبارہ کال فرمایا کرتا کہ ہوں تھوڑا میں ویٹ ایک کرے ذرا میں بشر لائف ہوں میں آپ کو دوبارہ کال انہوں نے اپنے یہ منہ پتہ ایسی نہیں کیا گل یار کی کہ یہ میں ایک بشر ہوں. نیچے بھجوائے ہو سکتا ہے وہ نیچے ہی کھڑا ہو اس کو پتہ نہ چل رہا وہ ہمارا لڑکا جو ہے. لڑکے نا کھانے کھانے گئے وہ لنچ ٹائم ہے کھانا کھانے گئے کھانا کھا کے آتے ہیں میں بھجواتا ہوں لڑکے کو ویٹ کر لیں میں بھجواتا میں ہوں بھی ٹرائی کر رہا ہوں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا ایک منٹ بس اچھا ہمایوں او بھائیو اوے وہ 400 پیس نیچے اور آیا ہوگا اس کا ابراہیم کا 400 پیس ہے نا اس کو وہ 35 پیس واپس کرنے.
اچھا یار یہ ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ ذرا دیکھیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے ہیں تو کیوں نہ کر رو رو کر اپنی غرض ظاہر کی. تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ کو بھیج دے، تو پھر کس طرح یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا موجب بنے گا. تو آپ ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں ذرا بھی اس بات پہ نا. میں پڑھنے لگا ہوں. یہ حدیث ہے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا، بلکہ اوپر سلام کیا، تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والا آ گیا نا، کیونکہ یہ لمبی ہے نا، تو میں اس میں سے وہی نکال رہا ہوں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. جی 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 جی. اور میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی. جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے. اس بات پر وہ رو رہے ہیں. اور یہاں پہ مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام راج کی رات جب آن وسلم کا مقام، تو یہ تو مقام جو یہ تو جی 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 بھائی یار اب ایک منٹ ہے. اب دیکھیں ہاں وہ اس بات کا مطلب وہ ہے کہ یہ ان کی جو امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے زیادہ ہوگی نا. نہیں بتا تو نہیں. آپ پھر دوبارہ مشق پڑھیں جو مرزا صاحب کی تحریر. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں دیکھو حضرت موسیٰ نے معراج کی رات جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے ہیں، تو ان کے مقام سے آگے نکل گئے تو وہ اس وجہ سے اس وجہ سے وہ رو رہے تھے. اچھا اب حدیث میں لکھا ہے، یہ حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ مقام سے، اب وہ حدیث میں لکھا ہے کہ جب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے سلام کیجیے. میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی. جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے. کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے. اب امت میں لوگوں کا زیادہ ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں زیادہ ہونا، دونوں باتوں میں فرق ہے. مطلب امت کا ان کا اس بات پر ہونا کہ بھئی میری جو امت ہے وہ نبی مطلب میری امت جو ہے وہ کم ہے اور نبی مطلب وہ بعد میں جو آئے ہیں ان کی امت زیادہ ہے. تو یہ اب اس میں مقام کا زیادہ ہونا. اب مقام کیا ہے؟ وہ مقام ہے کہ اگر مطلب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، یا رحمت للعالمین ایک مقام ہے، یا اس میں تو کوئی دو شک نہیں ہے کہ وہ مقام میں زیادہ تھے نا. مقام میں تو ابھی ہم سارے کہتے ہیں مقام میں زیادہ ہیں. وہ لیکن وہ اس وجہ سے روئے تو اس وجہ سے نہیں نا کہ وہ مقام کی، وہ تو روئے تو اس وجہ سے کہ بھئی ان کی امت زیادہ ہوئی ہے، مقام کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مقام ہے، مطلب جو یہ کیسے کہتے ہیں یار، امت کا زیادہ ہونا بھی مقام ہے. کوئی اس میں اس کی اگر کسی نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے وہ ایک اپنی بات ہے، ہر ایک چیز میں تو کسی کو بندہ روک تو نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ somehow باقی آگے تو دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو مطلب ماننے والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ ہیں پھر اس لحاظ سے. نہیں، جنت میں جو داخلہ ہے وہ زیادہ نہیں ہوں گے. جنت میں تو زیادہ داخلہ جو ہے زیادہ افراد جنت میں جائیں گے. اویس صاحب اس حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ قال یا رب ھذا غلام بعثتہ بعدی يدخل من امتہ الجنت اکثر مما يدخل من امتی، کہ ان کی امت کے لوگ
زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. ایسے ہی الفاظ ہیں. جی امت کی کثرت بھی نہیں ہے کہ اس کی دنیا میں امت کے افراد زیادہ ہوں گے، جنت میں زیادہ لوگ داخل ہوں گے. ایسا ہی ہے. جی پڑھ کے بات. جی ایسا ہی ہے عائشہ جی، ابھی پڑھا جی. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز شاہ جی پیچھے چلے گئے. آ رہی ہے یار، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. آپ کی آواز شاہ جی ٹن ٹنا پیچھے ٹن ٹن آ رہی ہے. یار welcome, O brother, a prophet. When I proceed on, he started weeping, and on being asked why he was weeping, he said, O Lord, follower of this youth, followers of this youth who was sent after me will enter paradise in greater number than my followers. So اب یہاں پر یہ کہنا کہ بروز پر جو غیرت والی بات ہے نا، حقیقت الاسلام بھائی دیکھیں، ٹو بی فرینک، ٹو بی مطلب بی ہونیسٹ، یہ اگر ہم نے اس طرح کی تعویلات میں اگر ہم نے جا کے کرنا ہے تو پھر مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ہیو ٹو سے، بٹ یہ دیکھیں وہ وہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے کہ فالوورز کا وجہ سے. نو جواد بھائی یہ دیکھیں نا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ وہ کر رہے ہیں جو مرزا غلام احمد صاحب کر رہے ہیں. وہ مرزا غلام احمد صاحب کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی کسی کو جاہل کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو مخالف کہہ دیتے ہیں. آپ اسی طرح آپ انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں، تو آپ اوپر بھی نہیں آ رہے، اوپر آ کے بات بھی نہیں کر رہے کہ اس کو آپ سمجھا دیں. اب یہاں پر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، اور لارڈ فالوورز آف دس یوتھ ہو واز سینٹ آفٹر می ول انٹر پیراڈائز از ان گریٹر نمبر دین مائی فالوورز. تو اب ایشو تو یہاں پہ گریٹر نمبرز آف فالوورز کا ہے نا. اب آپ یہاں اس کو یہاں تو ایکسپلین کر دیں، بجائے یہ کہ ہمارے اوپر یہ بہتان لگانے کے بھی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا رہے ہیں. تو وائی ناٹ یو گائز جسٹ ٹرائی ٹو بی ایکسپلین دس. مطلب یہ یہاں پر گریٹر نمبرز کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مقام میں آگے بڑھ گئے. اب مقام میں آگے بڑھنا آپ اس کو کہتے ہیں یہ جو فالوورز کے نمبرز کو زیادہ بڑھنا، فالوورز یار، مقام کو اسی سے کاؤنٹ اس وہ کی. فالوورز تو عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہیں. پھر یار اس وہی لحاظ سے دیکھا جائے یار، مسئلہ یہاں پہ زاہد صاحب یہ آتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں نا، وہ مسیحوں میں بھی ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہیں. ان گریٹسٹ نمبر آف لارجسٹ فالوورز ایور یو ول سی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ فالوورز ہیں. پھر اس اگر مقام میں زیادہ بڑھنا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ السلام علیکم ویس بھائی، لڑکا پہنچ گیا ہوا ہے، لڑکا اگر ادھر ہے سے میری بات تو کروا. اور دو سپلائر نے مال بنا کے بھیجا، سمجھ نہیں آ رہا اونا مال ہے اونا مال ہے، دماغ بتی گم کر دیتی پر کی 2 منٹ. وہ تو ہے جی، کتاب پڑھ لو پھر وہی فور بتی گم ہوئی ہے. وہ میں اب ہونا وہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ مطلب کی کہہ رہے ہیں. میں جدو گل کر رہا کہ یار بھائی دیکھو، آپ اتنے آؤ آ کے دسو کہ بھائی کس طرح تسی کیویں اکاؤنٹیبلٹی کیویں لیندے ہو، کی کرتے ہو، دسو گے تو سمجھ لگے گی نا بھائی. انج تے ہون اگر اپنی انٹرپریٹیشن بھی پیش کرنی تو دسو تو سی کہ کیویں، اے بھی تو دسو کہ مقام جسٹ امیجن وٹ دے وانٹ ٹو پروو، نتھنگ وانٹ ٹو پروو. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا، یہ بات تو طے ہے کہ مرزا صاحب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کا مجھے نبوت کا البتہ دعویٰ ایسا لگ رہا ہے یار، ٹو بی آنسٹ ود یو، مرزا کیا نام ہے اپنے ویس صاحب، مرزا صاحب ادھر کہہ رہے ہیں کہ اس لحاظ سے اب اس کی تعویل کرنی پڑے گی نا. انہوں نے مقام کا صرف ورڈ کیا، تو تعویل میں یہی ہے کہ مطلب اس لحاظ سے مقام میں آگے بڑھ گئے کہ ان کے نمبرز زیادہ تھے جنت میں. اس میں اس میں غیرت، اس میں جو ہے، میری بات سنو، انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے.
لیکن دوسروں پر ضرور غیرت ہوتی ہے. اب یہاں پر ذرا میری بات کو ذرا سمجھنا، پلیز انڈرسٹینڈ کرنا. جو میں اب یہ اوپر یا تو اوپر آ کے بتائیں یا تو پھر سمجھ لگے یا پھر ویسے بات کرتے ہیں. اب میں ان سے جب پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالنے کے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب وہ لکھنا بھول گئے نا کہ اس لحاظ سے مقام میں زیادہ بڑھ گئے. یہ مطلب ایک ایکسٹرا لائن لکھ دیتے تو کلیئرٹی ہو جاتی کہنے کا مطلب. ہاں دیکھو اس کے اندر وہ لکھنے کے کہ لیکن دوسروں پر ضرور غیرت ہوتی ہے. دیکھو حضرت موسیٰ نے معراج کی رات جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے تو کیوں نہ کر رو رو کر اپنی غیرت ظاہر کی، رو رو کر اپنی غیرت ظاہر کی. تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ کو بھیج دے تو پھر کس قدر یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا موجب ہوگا. تو یہاں پر تین باتیں بنتی. پھر مرزا غلام احمد صاحب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بروز بھی ہیں اور کرشنا کا بروز بھی ہیں. پھر نبی ناؤز باللہ، نبی ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ غیرت نہیں آئے گی. یار کیسی باتیں منہ سے نکل رہی ہیں یار، عجیب بات ہے. مطلب یہ تو یہاں اس بات کے اوپر پھر بات کریں. پھر اگر یہی تحریر لینی ہے تو جب مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناؤز باللہ جب وہاں پر وہ بروز تھے تو وہاں پر غیرت نہیں ہوگی. تھوڑا سا جواد بھائی سوچیں یار، یہ بات بروز ہونے پہ غیرت نہیں ہوتی بھائی میرے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اور بھائی اپنے بروز پر جو ہے غیرت نہیں ہوتی. کسی کے اوپر تو ہوتی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بروز بنے گے تو غیرت نہیں ہوگی. پھر وہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بنے گے پھر کوئی غیرت نہیں ہے. کوئی اور ہوگا تو غیرت ہوگی. ہاں تو کیونکہ وہ مکسچر آف تو پھر اس کی وجہ سے نہیں، وہ بروز ہونے سے کون سی غیرت ہوتی ہے بھائی؟ بروز ہونے پہ کون سی غیرت؟ یہ مجھے کیا پتا، یہ تو مرزا صاحب کو پتا ہوگا، مجھے کیا پتا بھائی. بروز ہونے پہ غیرت نہیں. تو مرزا صاحب بتا سکتے، بروز ہونے پہ مرزا صاحب بتائیں گے جنہوں نے لکھا ہے. حقیقی طور پہ کوئی آ جائے تو شاید اس سے اوبیسلی پھر ان کی غیرت کا تقاضا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تمام لوگوں کے مطلب جو ہیں وہ جو آخر میں جس نے آنا ہے وہ اوبیسلی جو ریلیجن نے مطلب کرشنا جو تھے انہوں نے واپس آنا ہے، مطلب کالکی نے جو بھی ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر انہوں نے اسلام میں بھی لے لیا، اور سب کا انہوں نے جو ہے نا کہہ دیا کہ ایک ہی شخص ہیں وہ جنہوں نے آنا ہے. اور ان کو جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی تحریر کھینچی ہے. آئی تھنک انہوں نے پھر ان کو سب کو بروز بنا لیا، اور وہ بروز جو ہے بنا کے کہتے کہ سب کے کمالات جو تھے وہ نہیں سمجھ آتی. البتہ چلو کوئی نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی دیکھیں، دانیال ون پوائنٹ از کہ جماعت احمدیہ کا ضرور یہ عقیدہ ہے کہ بروز ہونے سے کوئی مطلب جو ہے نا تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں فرق نہیں پڑتا. او یار ایک منٹ یار چھوڑیں یار آپ نے دور وہ باتیں کرنی ہیں. اس نے صرف الزامی جواب دیا. میں نے نیچے بھی جواب لکھ دیا ہے. لیکن چوہان صاحب جو ہے چوہان صاحب کو اب اگر وہ نہیں ان کی سمجھ میں آ رہا تو ہم اب کیا کر سکتے. بات یہ زاہد جمیل صاحب آپ نے کرنا پڑے گا. وہ ایک تو آپ بات کریں، آپ کائنڈ بھائی آپ بات کریں. میں نے کہا چوہان صاحب کا انہوں نے دے دیا، مطلب انہوں نے الزامی جواب دیا ہے. میں کہا چوہان صاحب کو اسیس کرنا پڑے گا نا، پھر وہ اسیسمنٹ ان کی کرنی پڑے گی. کیا وہ ان کے کام، ان کی کتابیں، ان کی چیزیں، ان کی فلانا، ان کا ڈمکانا جو بھی انہوں نے کیا وہ مرزا صاحب کے مطلب آ کے بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ رہا ہے نا، تو پھر اس کے حساب سے ریل بروز کیا ہے مسئلہ نہیں. اچھا ٹاپک ہے کیا؟ ٹاپک یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب یار ٹاپک میں بتاتا ہوں. ٹاپک یہ ہے، مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی.
مطلب جو ان کے اپنے بروز ہوتے ہیں نا ان پر ان کو غیرت نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں لیکن دوسروں پر ضرور ہوتی ہے، مطلب جو دوسرے ہوتے ہیں ان پر ضرور ہوتی ہے. تو اب یہاں پر جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں وہ بروز عیسیٰ بھی ہیں اور بروز کرشنا بھی ہیں اور بروز محمد بھی یار ہیں. وہ تو اب اپنے بروز پر تو غیرت نہیں ہوئی، مطلب اپنا جو بروز ہے جو جہاں پر وہ بروز محمد ہوئے وہاں پہ تو غیرت نہیں ہوئی، لیکن اب جہاں پہ بروز عیسیٰ بنے اور جہاں پر بروز کرشنا بنے وہاں پر غیرت ہوگی. بس کرشنا کو تو چھوڑ دینا، وہاں پہ چھوڑ دے بات، لیکن بروز عیسیٰ بنے تو وہاں پر غیرت. اب وہاں پہ کیا آپ غیرت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ، یہ کیسا عقیدہ ہے یہ؟ ہاں اس کے بارے میں ہم نے بتایا. سمپل سی بات ہے کہ جو آپ اپنی ذہن میں ایک تصویر بناتے ہیں نا وہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. اور جو ہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے، ان کو جو مثل عیسیٰ ان کے حساب سے کہا ہے، وہ جس اینگل سے کہا ہے اس اینگل تک رہیں، ٹھیک ہے. جہاں تک حضرت کرشن کی بات کی ہے، جس اینگل سے کی ہے کہ جو ہندو جو انتظار کر رہے ہیں آخر میں ان کا ایک وہ واپس آئیں گے، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے تمام مذاہب جو ہے نا وہ تمام مذاہب جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے انہوں نے ہر مذہب کو کہا ہے کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ میں ہوں، ٹھیک ہے. جس لحاظ سے کہا ہے اس لحاظ سے سمجھا کریں. جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے، بات یہ ہے کہ آپ یہ میں سامنے ایک سمپل سی ایگزامپل رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ایک استاد ہے، ہاں جی اویس بھائی، اویس بھائی آپ ہیں موجود؟ میں موجود ہوں، آپ کو سن سن رہے رہا ہوں. ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہاں جی. وہ یہ ہے کہ جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کسی کی غیرت نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لیٹ سے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کا جو ٹیچر ہے، اگر اس ٹیچر کو ریپلیس کر کے کوئی اور ٹیچر لایا جائے تو وہ ایک اس ٹیچر کے لیے ایک ڈس رسپیکٹ ہے. اگر اسی ٹیچر کا ایک جو ہے شاگرد وہ اس کو وہ ٹیچر جو ہے کلاس ہینڈ اوور کر دے تو وہاں پہ غیرت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی کے شاگرد نے آگے جس کو انہوں نے پڑھایا، جس اس کو سکھایا، وہی اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے یہاں پہ. دوسری یہ ہے کہ اب کائنات سب چلے گئے ہیں، میں نے تھوڑی سی ان سے بات کرنی تھی، لیکن بہرحال باقی جو یار ہے ایک کہ منٹ توسیکا بھائی، ایک منٹ ہولڈ کرنا یار. وہ بھائی میں نا ان کو سینڈ کر دیتا ہوں، میں نے 3500 سینڈ کرنا ہے، 3500 آپ کو دیں گے، 3500 میں سینڈ کر دوں گا، تو آپ ان سے لے لینا. آپ کے کوئی انویسٹمنٹ کی آپشن ہے آپ کے بزنس میں؟ میرے کوئی انویسٹمنٹ کی آپشن نہیں ہے بھائی، ایک ٹکے کی بھی آپشن نہیں میرے کاروبار میں. کیوں؟ نہیں بھائی نہیں ہے یار، نہیں ہے. اگر ابھی میں نے آپ سے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ پہ کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ابھی اس پہ. ہم پہلے اس پہ تو کہاں ہٹ چلا گیا یار. ایک منٹ کون تسی بھی چکی جاؤ مغل جی، تسی بھی جرا نا وہ انہاں نوں بیٹھے رہندے کوئی. اچھا ایک منٹ ہے جو یار مینوں کام کر لیندے یار، ایک منٹ. اچھا ٹروسیکا بھائی وہ یار کہیں ڈاٹ اوپر آ جائے تو پھر کرتے ہیں یار بات. ایک منٹ رک جائے ذرا یار، میں نال کام بھی ادھر کرنا ہے، وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. آپ ٹی شرٹ وغیرہ بھی بناتے ہیں ویسے؟ نہیں ٹیچر نہیں، ٹی شرٹ نہیں بناتے؟ نہیں لکی پورا بیٹھے ہیں آپ. یا پیکیجنگ کا محل کام ہے آپ کا شاید؟ نہیں وہ میرا وہ ہے کیسے کہتے ہیں کپڑے کا. میرا اپنا کام ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا کام ہے. مطلب ایک مجھے نا ایک کام میں کر رہا ہوں. اچھا جی، اللہ حافظ. مجھے ڈراپ کرنا ہے؟ اور نہیں آپ کو نہیں کرنا یار، ایک منٹ رک جائیں یار، ایک منٹ رک جاؤ بھائی، اللہ کے بندو ایک منٹ رک. ایک منٹ دے دو میں ایک کام میں ختم کر لیا. میرا دماغ آتا ہے نا ایک پاس ہوتا ہے، پھر ایک پاس. ایک منٹ رک دو ذرا. میں نہیں کسی میں پارسل پیک نہیں کرتا. وہ مال آیا دو بندے مال بھیج تو میں آپس سے لڑ رہے میں
پھر جب آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کنٹینر بک کراتے ہیں؟ یار وہ A9 تو پکڑ کے لگا یار ایک. جی زاہد جمیل صاحب. اچھا یار انہوں نے مطلب سمپل گل کیتی ہے نا ادھر تانوں سمجھ نہیں لگی ٹھیک ہے. سارے نو. اچھا ٹروتھ سیکر بھائی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں کائن ہارٹڈ صاحب میں آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی نا جو ہمارے مخالفین ہیں نا ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بات سمجھ نہیں ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگلے کا ذہن جو ہے نا وہ جو ہے وہ تھوڑا وہ ذہن خراب کریں. یہ ایک ٹیکٹکس بھی ہوتی ہے. آپ کبھی انٹروگیشن میں یا ایسا کہ تھوڑا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس پہ کہ نا ایک بات کرنی اور جان بوجھ کے اس بات کو نہ ماننا, ٹھیک ہے, اور بار بار وہ بات کو رپیٹ کرنا. آٹومیٹک ایک سٹریس کریٹ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں, اگلے کے ذہن میں, اور وہ پھر اس چیز کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ تاکہ وہ جو ہے جس بات پہ وہ لے کے چل رہا ہے اس سے وہ ڈاواں ڈول ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کریں کہ جب ایک دفعہ ایک جواب دے دیا اب اگلے کو ہم منا تو نہیں سکتے, ٹھیک ہے, لیکن اب اگلے کا مقصد بھی دیکھا کریں کہ وہ مقصد یہ ہے کہ بات سمجھنا ہے کہ اس نے بس اس کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ کو ساتھ جو ہے نا آپ کو وہ کرے, کنفیوز کرے. ٹھیک ہے, بار بار رپیٹ کر کے سیم چیز رپیٹ کری جا رہی ہے. آپ کی بات ہوئی تھی رضی صاحب سے بھی اور آپ نے خود اس سے تھوڑا کچھ ایگری کیا تھا کہ اس طرح کی ہوتی ہیں باتیں, لیکن میرا خیال ہے آپ کا پھر سینس چینج ہو گیا ہے, رائٹ؟ نہیں میرا کوئی نفسیات چینج نہیں ہوا بھائی. میں صرف اویس اور تھنک لائک ملینئر کی براڈ پہ جاتا ہوں. کس کی براڈ پہ مجھے دکھا رہا ہے؟ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھا کہ نہیں, میں اویس یہ میرا کہہ رہا ہوں پرانا کہ دوست ہے, تھنک لائک ملینئر پرانا احمدی دوست ہے, تو اس نہیں, لیے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ان کے بارے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف دیکھا کریں کہ جب بات ہو رہی ہے نا تو اگر مجھے آپ بار نے بار کس کی اگلا براڈ پہ کوشچن جاتے ریپیٹ دیکھا کر مجھے بتاؤ. نہیں, میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ نہ جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ دیکھا کریں کہ جب اگلا بات کر رہا ہے, جب اس کو ایک دفعہ جواب دے دیا تو کیا وہ سمجھنے کے لیے کر رہا ہے یا آپ کو ڈاواڈول کرنے کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ بار بار ایک چیز کو رپیٹ کر رہا ہے تو اس کا پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ خود نہ ایک اگلے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک چیز کو رپیٹ کرنے سے اور ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی سٹریس میں آ جاتے ہو. نہیں میں اور اسٹریس میں آپ دیکھو, خود میں جو ہے میرے پہ یقین رکھو میرے دوست, اسٹریس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نہیں, لیکن نہ بھی آئے نا, لیکن آپ خود جو ہے نا وہ اس چیز کو پھر ایک قسم کا آپ بھی جو ہے وہ تھوڑے سے یہ ہو جاتا ہے کہ یو لیو دیٹ یور پوائنٹ, یو اینڈ اپ لیونگ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے, جب بار بار ایک رپیٹ کر رہا ہے اگلا, یہ ایک اگلے کو ایک سٹریس میں لانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار ایک چیز رپیٹ ہو رہی ہے تو اس ڈسکشن کا کیا فائدہ. دیکھیں ہم اگلے کو جب جواب دے دیا اب اگلے کو ہم منا تو نہیں سکتے نا, تو میں صرف اس چیز سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس چیز سے اویئر رہیں. جب ان چیزیں کہ جس کا جواب دے دیا ہے اور کوئی نئی بات نہیں آ رہی تو بار بار اسی کو بات کرتے جانا. ہو سکتا ہے کہ اگلے کی مرضی نہیں ہے کہ اس نے آپ کی بات جو ہے سمجھ آ بھی رہی ہے لیکن جان بوجھ کے وہ نہیں سمجھنا چاہ رہا, اس کی کوئی اور انٹینشن ہے. یہ میں صرف آپ کے سامنے ایک گزارش کر رہا تھا. جی ٹھیک ہے, نہیں وہ جتنی بار میں کہتا ہوں 100-150 بار کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتابوں پہ ڈسکس ہی ہو رہا ہے نا. ٹھیک, جی لیکن رپیٹ سے میں خود بتاتے خود نا میں رپیٹ سے جو ہے وہ پریونٹ کرتا ہوں, کیونکہ وہ ویسے ہی ایک وقت کا ضائع ہے اور فضول کی ایک بحث ہے. ایک دفعہ جواب دے دیا ٹھیک ہے, اب اگلے کا ہم نے ذہن تو چینج نہیں کر سکتے. جو سمجھ اگر کوئی نئی بات ہے تو بندہ کر لے, ایک بات کو رپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بس میں کرنا چاہ رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے, بہرحال اب وہ ویسے بھی بزی ہو گئے ہیں تو میں ویسے بھی اب کھانا کھانے لگا ہوں. یار تو بات یہ ہے تو سکر بھائی دیکھو, اویس کے علاوہ نا میری کوئی خاص دوستی ہے, اس لیے اس سے بات ہوتی ہے میرے اس کے علاوہ یار یہ تھنک لائک ملینئر, اس کے علاوہ میری کسی سے بات نہیں ہوتی, جنرلی نہیں ہوتی, پوری ٹک ٹاک پہ نہیں ہوتی.
اب یہ زاہد جمیل صاحب کچھ پوچھیں تو اس کا جواب آپ خود دیں. میں تو اویس کچھ بات کرے گا تو اس سے دوستی کے لحاظ سے میں ضرور بات کرتا ہوں, اس سے باقی علاوہ کچھ نہیں. اویس کو تو جواب دیا نا, اویس کو اس بات کا جواب دیا نا کہ جو وہ ایک جو یہ ہے کہ جی زیادہ امت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے, یہ بھی ایک مقام سے ریلیٹڈ بات ہی ہے. اب آگے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو اب ہم اس کو کتنی دفعہ ریپیٹ کریں اس بات کو. یار کیا اب بندہ دوست سے چاہے وہ 100 بار پوچھے, 200 بار پوچھے, 1000 بار پوچھے. میں کہتا ہوں یہاں پہ میرے کچھ دوست ہیں کرسچنس جن سے میری روزانہ ملاقات ہوتی ہوگی, اور روزانہ کوئی نہ کوئی سوال کرتے ہوں گے, روزانہ کچھ نہ کچھ محفل انہی باتوں پہ لگتی ہوگی, ہم بیٹھ کے کھاتے پیتے بھی ہوں گے. تو بس وہ دوستی میں اس طرح نہیں چلتا نا, دوستی میں دوسری چیزیں چلتی ہیں سر, آپ یہ نہیں سمجھتے میری بات. یہ معاملہ ہے. باقی کے ساتھ باقی میری کس سے بات ہوتی ہے سوائے ان کے, یا تھنک لائک. یہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. باقی یہ ہے کہ ہم زیادہ اچھا ہے ہم ایک دوسرے کی اسیسمنٹ نہ کریں, اسیسمنٹ اپنی لمبی چوڑی اسیسمنٹ میں نہ لے کے جائیں کہ یہ اس کا دماغ, اس کا دماغ یہ ہو گیا, فلانے کا دماغ ویسا ہو گیا, یہ ہو گیا. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ عام مرہ زندگی میں دیکھیں نا, جو ہمارے کرسچن دوست ہیں, دوسرے دوست ہیں, ہمارے روزانہ بیٹھک ہوتی ہے, کام پہ تو روزانہ ڈسکشن ہوتی ہے, اور روزانہ مجھے دلائل دے رہا ہوتا ہے اسلام کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں کہ نہیں ہوئے. لیکن کیا میرے سے دوستی ٹوٹ گئی؟ نہیں ٹوٹتی میری, ابھی بھی بات ہوتی ہے, روزانہ بات ہوتی ہے. نہیں دوستی تو نہیں ٹوٹتی, لیکن بعض اوقات تھوڑا سا یہ ہے کہ ایسی بات جو کج بسی پہ چلی جائے, اور ایسی جس کا نہیں کوئی یار حل وہ نہ نہیں, ہو. کج ویسی نہیں ہوتی سر, یہ دوستوں میں چلتا رہتا ہے سر, وہ کج ویسی نہیں ہوتی. ہاں وہ مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ لڑائی جھگڑے پہ آ جاؤ, گالی گلوچ پہ آ جاؤ, پھر مسئلہ ہے. گالی گلوچ پہ آ جاؤ, لڑائی جھگڑے پہ آ جاؤ, وہ مسئلہ ہے. باقی یہ کج ویسی نہیں کہلاتی, یہ صرف دوستی کہلاتی ہے. سر دوستی تو میرے بھی دوست ہے, میں ٹھیک ہے میرے دوست بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں بتاتے خود جو ہے نا, جب بات کج بیسی پہ ہونا تو میں یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, دونوں نے اپنا اپنا پوائنٹ رکھ لیا, وی آر گوئنگ ان سرکلس. تو پھر میں وہ میری بات دیکھیں تو ٹھیک ہے بھائی, میری بات ہے. آپ نے اپنی ججمنٹ اسیسمنٹ شروع کر دی ہے, فلانا کا دماغ پھر گیا ہے, فلانے کا یہ ہو گیا ہے, فلانا نے ایسا دماغ اس کا جو ہے وہ چینج ہو گیا, یہ ہو گیا. آپ کو یہ ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے نا سر. یہ تو میں نے یہ تو ابھی آپ کو نہیں کہا, یہ تو میں نے اس وقت کہا جب اویس نے کہا تھا کہ یہ جو ان کی کتابیں پڑھ کے تو میرا ایک تو یہ کاروبار میں پھنسا ہوا ہوں, اور یہ کتابیں پڑھ کے میں اور پھنس گیا ہوں. جب یہ کہا تو میں نے یہ پھر نیچے جواب دیا تھا. جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں نے کہا تھا نا, آپ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ آپ کا لگتا ہے دماغ پھر ڈاواڈول ہو گیا, چینج ہو گیا ہے رضی بھائی سے بات کرنے کے بعد. میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ اگلے کا دماغ ڈاواڈول کیا جائے, ٹھیک ہے, بار بار ایک چیز کو, میں نے صرف اس لحاظ سے بات کی تھی, میں نے یہ نہیں کہ آپ کا, میں نے صرف اویئر کرایا آپ کو اس بارے میں. السلام علیکم عبد صاحب, وہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ پھر کیوں کہا مرزا صاحب نے یہ غیرت کا لفظ کیوں استعمال کیا, یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں. اس کا مطلب مرزا صاحب اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. الفاظ ہونا ضروری نہیں ہے, جو معنی ہے نا وہ سمجھنے چاہیے. وہ معنی بنتا ہی نہیں نا وہاں پہ, الفاظ نہیں وہاں پہ ہو رہے کہ چلے الفاظ کو چھوڑ دیں, وہاں معنی بنتا ہی نہیں ہے. آپ نے خود معنی ابھی کیے تھے کہ وہ جنت میں جانے کی بات ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ یا نبوت کی بحث کا, یا تو امت کا مسئلہ ہے, نبوت کی بحث ہی نہیں ہے. نبوت کا ٹاپک کہاں سے آ گیا؟ مرزا صاحب نے تو ذلی نبوت سے بات کی ہے نا. یہ ذلی نبوت کا ٹاپک کہاں سے آ گیا؟ وہاں پر یہ کہاں پہ غلطی کے ازالہ میں جو غیرت کا مسئلہ ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ تو امت کے سنے نا, وہاں پر جنت میں امت کی تعداد زیادہ ہونے پر ہے وہاں پہ. کیوں ویسا ہیں آپ کے بزی ہیں؟ بہت چیزیں مکس کر رہے ہیں, یہی پرابلم ہے یہاں پہ. وہ جہاں تک بات ہے نا, ہاں ہاں بولیں, وہاں تک یہ بات ہے نا کہ غیرت والی وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی جو ان کے سلسلے سے باہر ہے, ٹھیک ہے,
ہاں وہ جب آئے گا ہاں وہ جب آئے گا ہاں تو وہ ایک اجنبیت ہے اس میں، یا پھر آپ کا اپنا غلام جو ہے حضرت ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ہاں ہاں وہ ان کی تعلیم پہ عمل کر کے ان کا غلام جو ہے وہ اگر ہاں آخری زمانے میں جو ہے لوگوں کو اصل اسلام کی طرف واپس لے کے آئے گا، ہاں اس میں تو کوئی غیرت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا نہیں، وہ اپنا ہے، حدیث میں کہا، ان حدیث کا میں کہاں امتی ہے، یہ ان کا حدیث میں شاگرد مضمون، ہے۔ میں یہ اس کی یہ ایگزامپل آپ کو مضمون ایسے ہی حدیث دیتا میں ہوں، کہاں آپ نے ہے؟ جو سوال کیا ہے اس کا جواب دے رہا دیکھیں ہوں نا، میں، بات نہیں جو ایسے نا، آپ نے سوال کیا تھا، گم شپ نہ لگاؤ نا، یہ آپ نے حدیث میں غیرت کہاں کے ہے؟ سوال کی جواب کی نا، کبھی موسیٰ آپ علیہ حدیث پہ جا رہے السلام ہیں کبھی نے، کسی۔ او سنو نا میری بات سن، موسیٰ علیہ السلام نے جو ویسا آپ کا سوال ہے کہ یہ حدیث پاک میں کہاں ہے؟ کال آ گئی جناب ان کو کوئی یہ ٹویٹر والی سرکار کیا لکھا ہے نیچے، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ کال نہیں آ ہاں، گئی، میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک سوال پہ اگر نہ رکا جائے اور ایک سے کبھی دوسرا سوال، دوسرے سے کبھی تیسرا سوال، تو وقت نہ ضائع کریں ایسی نا بات قوم کا کا، کیا فائدہ ہے؟ وقت نہ ضائع کریں نا، ٹھیک وقت ہے، ضائع آپ نے کرتے جو چلے میں بات، اجازت لیتا ہوں، پھر ٹھیک ہے، ہاں چلے کیونکہ لیں بات تو اجازت، کرنے دینی وہ نہیں۔ بات حدیث پاک میں ہے ہی نہیں، اس جگہ اللہ پر ہے ہی حافظ نہیں۔ بھائی، ایک سوال پہ تو رک جائیں، ہاں۔ ایک سوال پہ تو رک جائیں کم از کم۔ معراج کی کبھی حدیث میں حدیث پہ ذلی آ جاتے نبوت ہیں، کی کبھی بحث کہتے کہاں ہیں وہ ہے؟ غیرت کا مسئلہ۔ معراج کی حدیث میں ذلی نبوت کہاں ہے؟ اب معراج کے حدیث پہ ذیلی نبوت پہ چلے گئے ہیں۔ وہ یہی تو موضوع تھا۔ بھائی، جو بات جس سٹیپ پہ آپ ہوتے ہیں پہلے اس کو حل کریں۔ آپ نے جو غیرت والی بات کہی تھی نا، اس کی جو میں نے آپ کے سامنے اگر تسلی بخش جواب دے دیا ہے تو پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس جواب کا نہیں میں دے رہے نے نا، آپ کو آپ جانا مشرق، اس کی ایگزامپل، جانا مشرق کی جواب تو طرف ہے، آپ واضح ہے مغرب کی نا، طرف جا رہے ہیں۔ جواب، اور اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ وہ ایگزامپل یہ ہے حدیث کہ حدیث جب، پاک سے آؤ نا، حدیث پاک میں آؤ، حدیث اچھا پاک چلیں سے، ٹھیک ہے، میں پھر گپ آپ شپ سے نہیں، تو ویسے بھی ہاں کوئی فائدہ ویسے نہیں کیا، بات کرنے ہاں کا اب۔ چلے نہ کریں آپ، ہاں، نہ کیوں کریں، آپ بات ہی نہیں کرنے دے نہیں رہے؟ حدیث آپ پاک کرنے ہی پڑھو نہیں نا، دے رہے حدیث بات پاک میں کیا ہے جو یار۔ ویس صاحب آپ نے جو سر، حدیث پڑھ کر سنائی اس میں آپ کیا ہے؟ عالم ہیں، آپ عالم ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی حالت کیا ہو چکی ہے، نہیں، کیا حالت مجھے بات ہی پتا نہیں ہے، کرنے دے رہے؟ مجھے پتا ہے حالت کیا بار ہوتی ہے۔ بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ بار بار نہیں، ایک بات کو میں ریپیٹ کر رہے اب ہیں میں اور اگلے کو اب کرنے نہیں دے دیکھیں، میں رہے۔ اب جواب تو میں بتاؤں تو پھر تو آپ سے سیکر کیسے صاحب، بات ہو سکتی ہے؟ میں جب جواب میں دوں گا تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ پہلے آپ ماشاءاللہ مرزا کافی مسرور بہتر تھے، نہیں، اب مرزا مسرور صاحب بھی پہلے کافی بہتر آپ تھے۔ اچھے طریقے سے نہیں، مرزا مسرور صاحب کی حالت کیا ہے؟ مرزا مسرور صاحب کی حالت کیا وہ تو بتاؤں؟ یہی نا، گالیوں پہ جا رہے ہیں نا آپ۔ نہیں، میں گالی تو نہیں نکالا، آپ نے چلیں مجھے میں گالیاں دی، اجازت لیتا ہوں، اللہ آپ نے مجھے حافظ، اللہ گالیاں دی ہیں، حافظ۔ آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ اب بھاگو، اب آپ دیکھیں، موضوع کچھ ہوتا ہے، جاتا کدھر ہے۔ سوال یہ ہے کہ معراج کی حدیث میں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ روئے ہیں، روئے کس بات پر ہیں؟ اچھا، اب اگر کہیں کہ جی حسد ہے، انبیاء تو حسد کرتے ہی نہیں ہیں، انبیاء کرام تو حسد سے پاک ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہیں وہ میری بعد میں ان کی بعثت ہوئی ہے، ان کی امت جنت میں زیادہ ہے، اتنی سی بات ہے، اور وہاں غیرت کی بات، اب دیکھیے نا موضوع کہاں کا ہے، اور مرزا صاحب نے اپنی ذلی نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ بات کی ہے۔ جی بالکل کہا، بالکل کہا ہے، اصل میں ان کی یہاں تضاد، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کی تضادات کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ ساری جو تضادات، اس مرزا صاحب کا لٹریچر تو تضادات کا مجموعہ ہے۔
اب یہ قادیانی کہتے ہیں جی ہم جو کہیں اس کو تسلیم کرو، ہمارے ساتھ اختلاف نہ کرو، پھر تو وہ بندہ اچھا ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے، اور جو ان سے اختلاف کرے اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے ہمارے ساتھ اختلاف کیوں کیا، اور ان کی فضولیات سنتا رہے تو وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، ہاں ایسے ہی ایسے ہی۔ اب دیکھیں اب ان کے پاس دلائل ہو گئے ختم، اب یہ دوسروں پر جو ہے نا وہ الزام بہتان لگائیں گے، بس یہ رستہ اپنایا ہے کہ بہتان لگائیں۔ اور پہل تم کرتے ہو، دیکھیں نا امت کے خلاف پہل تم کرتے ہو، اب ہم جواب بھی نہ دیں جب ہم جی۔ اب میں نے پہل کبھی بھی نہیں کی، وہ جو میں نے ان کو جواب دیے ہیں۔ اب چیلنج ہے، کوئی قادیانی آئے میرے ساتھ سورہ اعراف پہ بات کرے، بڑے سے بڑا مربی آئے، اور تماشا دیکھیں اس کا بنتا کیا ہے، ان کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ انصر صاحب بھاگا ہوا اس پر، میرا مناظرہ اس پر ہوا، یوٹیوب پر موجود ہے، انصر صاحب تک بھاگا ہوا ہے، اور ایک براڈ پر اس نے کہا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آئے شائستہ کرنا ہے تو آئے، مجھے اس کا مناظرہ قبول ہے، کسی نیوٹرل براڈ پر آئے جناب، اور انصر رضا کا چیلنج مجھے قبول ہے، اسی اویس کی براڈ پر آ جائے انصر رضا، اور وہ بھاگا ہوا ہے، پہلے اسی سورہ اعراف سے بھاگا ہوا ہے۔